پوچھیں گے سبھی حشر میں، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہیں، اور پروانۂ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، پروانۂ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں۔ تمام احباب آواز بلند عبادت کی نیت سے نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، واجب الاحترام، قابل تکریم علماء کرام، معززین علاقہ، آج آپ کے اس علاقہ صادق آباد نتھیہ گلی ایبٹ آباد میں میزبان مکرم محترم جناب سردار طاہر زمان صاحب، محترم جناب سردار فضل الرحمان صاحب، بھائی سردار سعید صاحب اور سردار غلام مصطفیٰ اور سردار غلام مرتضیٰ، ان کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ اللہ رب العزت علماء کو یوں ہی آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ دیکھو میں مسلک دیوبند کا سٹیج کا آدمی ہوں، اے مینوں ڈلی توڑی آمین مزہ نہیں کرنے، جے موحد ہو تو پھر جس طرح امام علی نے خیبر میں نعرہ لگا کے اسے فتح کیا تھا نا، تو پھر موحد بن کے بولیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تمام علماء کی حفاظت فرمائے، اچھی آمین کہہ دیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ جماعت ہیں جن کا استاد رسول اللہ ہے صلی اللہ، مدرسہ بیت اللہ ہے، نصاب کلام اللہ ہے، اور اس جماعت کا امتحان لینے والا خود میرا اللہ ہے۔ صحابہ کی جماعت کا امتحان کس نے لیا؟ بولو، ادھر آواز بڑی گھٹ ہے، تسی بولنا ہے تو میں سبحان اللہ ذرا سناؤ میرے محبت نال۔ یہ حالے بھی نوجوان نہیں بولے، کی گل ہے کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی ہے؟ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا جتنا اچھی زور لا کے ٹل لا کے شرم نو لا کے سبحان اللہ کے ہر سال انہوں مکہ بھی دکھا تے مدینہ بھی دکھا، مرضی توڑی بولو یا نہ بولو، ساڑھا ایمان تے عقیدہ ہے جتے اللہ تے او دے رسول تے او دے اہل بیت تے صحابہ دا ذکر ہو رہے ہوئے، اتے بے کے جڑی دعا منگو اللہ قبول فرمان دے نا، اللہ مسافر دی دعا بھی قبول کر دے۔ دعا میں منگدا، مرضی توڑی بولو یا نہ بولو، بڑا خوش قسمت تے خوش نصیب ہوئے گا جڑا بولے گا یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھی زور لا کے ٹل لا کے شرم نو لا کے دوویں خط چاہ کے مسکرا کے سبحان اللہ کے اج کی رات اپنے محبوب دا دیدار نصیب فرما۔ لالچ تو بغیر تے کم چلتا نہیں نا، اور لالچ تو بغیر رکھو ذرا سبحان اللہ۔ اچھی نہیں بولے میرے والا لے سونے بھائی جی، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ تو اللہ نے خود صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کا پودا لگایا۔ وقت مختصر ہے، میں بغیر تمہید کے تقریر اپنی شروع کرنے لگا ہوں۔ کیا فرمایا رب العالمین نے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ
إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ اب تعالیٰ نے فرمایا میں نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کا خود پودا لگایا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، پھر میں نے اس پودے کو خود سجایا، خود سنوارا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، شرک اور معصیت جیسی ناقص جڑی بوٹیاں بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے خود تلقی۔ اب یہ پودا درخت بن کر تناور ہو گیا، اب حد موسم کا وقت آیا، رب کائنات نے فرمایا امتحان اللہ، میں نے ان صحابہ کا امتحان لیا، میں نے پوچھا الہ العالمین جن کا استاد رسول اللہ، جن کا نصاب کلام اللہ، جن کا مدرسہ بیت اللہ، الہ العالمین ان کا امتحان لینے کے لیے تو نے عرش سے کرسیاں بھیجی یا جنت سے قالین بھیجے؟ رب کائنات نے فرمایا نہیں نہیں، میں نے صحابہ کا امتحان لینے کے لیے عرش سے کرسیاں یا جنت سے قالین نہیں بھیجے، میں نے صحابہ کو انگاروں پہ لٹا کے آزمایا، رائے حق میں بچے ذبح کرا کے آزمایا۔ الہ العالمین جب تو نے ان صحابہ کا امتحان لے لیا، ہر امتحان کا نتیجہ ہوتا ہے، اب اس کا نتیجہ کیا؟ رب کائنات نے نتیجہ سنایا، وہ جماعت اللہ اکبر جن کا استاد رسول اللہ ہے، رب کائنات نتیجہ سناتے ہوئے کہتے ہیں اولئک هم الفائزون۔ میرا رب سرٹیفکیٹ دے رہا کیا کہ یہ کامیاب ہو گئے۔ رب العالمین نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے کر انہی صحابہ کو نمونہ بنا کے میرے تیرے سامنے رکھا، فرمایا دنیا والو اب قیامت کی صبح تک میں رب ایمان کا معیار بنانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ آج میرا تیرا بھی ایمان ہے، لیکن میں تجھے دکھاؤں صحابہ کا ایمان کیسا ہے۔ اللہ کے محبوب یوں مسجد نبوی میں بیٹھے، اللہ کے محبوب کے سامنے ایک صحابی آ کے بیٹھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں، میرے آقا کی نظر اس صحابی کے ہاتھ میں چلی گئی، اللہ کے محبوب نے دیکھا صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، میرے آقا نے صحابی کا ہاتھ پکڑا، وہ سونے کی انگوٹھی میرے آقا نے اتار کر دنیا والوں مسجد نبوی کے سین میں وہ سونے کی انگوٹھی پھینک دی۔ اللہ کے محبوب نے اپنا خطاب جاری رکھا، لیکن اس صحابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اس صحابی کا سر وہی جھک جاتا ہے، زاروں قطار صحابی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا نے اپنا خطاب مکمل
مکمل فرمایا۔ اللہ کے محبوب منبر سے اٹھے، میرے آقا مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے، ایک ایک کر کے صحابہ بھی باہر جانے لگے۔ دنیا والوں مسجد نبوی خالی ہوتی چلی گئی ہے، لیکن یہ صحابی وہی بیٹھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زار و قطار روتے جا رہے۔ ایک شخص قریب آ کے کہنے لگا بھیا جان، وہ سونے کی انگوٹھی اٹھا لے، وہ سونے کی انگوٹھی اٹھا لے۔ سونا پہننا مرد کے لیے ناجائز ہے، عورت کے لیے تو سونا پہننا جائز ہے۔ جا سونے کی انگوٹھی اٹھا لے، یہ سونے کی انگوٹھی تیرے بھائی کے کام آ جائے گی، یہ سونے کی انگوٹھی تیری خمشیرہ کے کام آ جائے گی، یہ سونے کی انگوٹھی تیری بیوی کے کام آ جائے گی، یہ سونے کی انگوٹھی تیری والدہ کے کام آ جائے گی۔ اور دنیا والوں یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ صحابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور زار و قطار روتے ہوئے کہنے لگے بھیا جان، مجھے بھی پتا ہے یہ سونا ہے، سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہو گیا، مجھے بھی پتا ہے یہ میری بیٹی پہن سکتی ہے، مجھے بھی پتا ہے یہ میری ماں بھی پہن سکتی ہے، لیکن جو چیز وہ سونا ہی کیوں نہیں جسے میرے آقا نے پسند نہیں کیا، میں اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتا، گھر والوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا، نہیں اٹھایا۔ وہ سونے کی انگوٹھی وہی پڑی کی پڑی رہ گئی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ یہ میرے آقا مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، اللہ کے محبوب نے ایک بہت بڑی کوٹھی دیکھی، میرے آقا نے بنگلہ مکان دیکھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ نا یہ کس کی کوٹھی ہے، بتاؤ نا یہ کس کا بنگلہ ہے۔ صحابہ جواب دیتے آمنہ کے لار یہ فلاں صحابی کی کوٹھی ہے، آقا یہ فلاں صحابہ کا بنگلہ ہے، آقا یہ فلاں صحابی کا مکان ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کوٹھی، وہ بنگلہ، وہ مکان میرے آقا کو پسند نہیں آیا۔ اللہ کے محبوب تشریف لے گئے، اس صحابی تک پیغام پہنچا آقا کل تیرے گھر کی گلی میں سے گزرے تھے، اللہ کے محبوب تیرے گھر کے سامنے کھڑے رہ گئے، آقا تیرے مکان، تیری کوٹھی، تیرے بنگلے کو دیکھتے رہے۔ صحابی پوچھے بھیا جان بتاؤ نا پھر آقا نے میری کوٹھی، میرے بنگلے، میرے مکان کے متعلق کیا فرمایا؟ وہ صحابی کہنے لگے بھیا جان اللہ کے محبوب کو تیری کوٹھی، تیرا بنگلہ، تیرا مکان پسند نہیں آیا۔ اللہ دنیا والوں خدا کی قسم وہ صحابی مسجد نبوی میں نہیں گئے، آقا آپ میرے گھر تشریف لائے دے، اللہ کے محبوب حکم کیجئے آپ کو میرا گھر پسند نہیں آیا، اگر آپ کہتے ہیں دروازہ غلط ہے میں وہ دروازہ ٹھیک کرا لیتا ہوں، آقا کوئی روشن دار کھڑکی غلط ہے آقا میں وہ ٹھیک کرا لیتا ہوں۔ دنیا والوں یہ تھا صحابہ کا ایمان ہے، یہ تھے صحابہ۔ صحابی میرے آقا کے پاس مسجد نبوی میں نہیں گئے بلکہ یہ صحابی سیدھا بازار آتے ہیں، وہاں سے مزدور لے کر آگے ساری کوٹھی ہی گرا دی، سارا بنگلہ ہی گرا دیا، سارا مکان ہی گرا دیا۔ میرے آقا کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ اس گلی سے گزرے اللہ کے محبوب نے وہ مکان نہیں دیکھا، میرے آقا کو وہ کوٹھی، وہ
بنگلہ نظر نہیں آیا۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا میرے صحابی وہ کوٹھی وہ بنگلہ وہ مکان مجھے نظر نہیں آتا، بتاؤ وہ کوٹھی وہ بنگلہ کہاں ہے؟ صحابی کہنے لگے آمنہ کے لال، وہ صحابی نے کوٹھی بنگلہ گرا دیا۔ آقا پوچھے وجہ کیا بنی؟ صحابہ بتاتے آمنہ کے لال آپ کو وہ کوٹھی پسند نہیں آئی، صحابی نے وہ کوٹھی اس لیے گرا دی جو کوٹھی بنگلہ مکان میرے آقا کو پسند نہیں، اسے رکھ کے کیا کروں گا؟ اور تھوڑی سبحان اللہ تو بھی میں قربان جاواں، جنہ میرا سفر ہے اتنی سبحان اللہ تے دے دے ہو۔ میں کوئی غلطی کر دی تھی توڑے بچ آ گئے یار، اچھی بولو سبحان اللہ۔ کشمیریوں جتنے تم طاقتور مضبوط ہو نا اتنی چلا کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے میرے صحابہ، خدا کی قسم اس لیے اللہ نے ان کے ایمان کو معیار بناتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ایمان لانا چاہتے ہو میرے صحابہ کے ایمان کو معیار بناؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا یوں مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اللہ کے محبوب جو سلام پھیرتے ہیں، ایک صحابی صف سے اٹھتے ہیں مسجد نبوی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے کچھ دن اس صحابی کا یہ منظر دیکھا، ایک دن آقا نے جو ہی سلام پھیرا صحابی صف میں سے اٹھے، اللہ کے محبوب نے اسے وہیں بٹھا لیا، میرے آقا نے اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا، صحابی وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے اس صحابی کو بلایا، لیکن دنیا والوں اس صحابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابی میں یہ روزانہ عجیب منظر دیکھتا ہوں، جیسے کہ فجر کی نماز کا سلام پھرتا ہے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے، تو کبھی میری محفل میں نہیں بیٹھا، یہ جو صبح صاحب اپنے خواب آ کے سناتے مجھ سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھے، میں نے تجھے کبھی اس میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، بتانا میرے صحابی سلام پھرتے ہی تو مسجد نبوی سے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ہزاروں قطار روتے جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بتانا میرے صحابی، صحابی کہنے لگے آمنہ کے لال اگر میں آپ کو بتاتا ہوں رب کا گلہ ہوتا ہے، اگر نہیں بتاتا تو آپ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا بتا میرے صحابی، صحابی کہنے لگے آمنہ کے لال یہ جو میرے اپنے جسم پہ چادر پہن رکھی ہے آقا میرے گھر میں صرف ایک ہی چادر ہے، میری بیوی کے پاس بھی پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، آقا میرے پاس بھی پہننے کے لیے کپڑے کوئی نہیں، آقا میرے پاس ایک ہی چادر ہے، میں یہ چادر پہن کر مسجد نبوی میں آ کے فجر کی نماز ادا کرتا ہوں، آقا میں سلام پھرتے ہی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں، میں یہ چادر جا کے اپنی بیوی کو دیتا ہوں، وہ یہ چادر پہن کے اللہ کے سامنے 2 سجدے ادا کرتی ہے۔ یہ تھے صحابہ۔ دنیا والوں مجھے تجھے کیا پتا صحابہ کون تھے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ایمان لانا چاہتے ہو اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار اس لیے بنایا، تن پہ ایک کپڑا، لیکن صحابی کی نماز قضا تو دور کی بات ہے، صحابی کی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ، اللہ کے محبوب نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، میرے آقا نے یوں چندے کی اپیل کی، سارے صحابہ چندہ لے کے آئے ہیں، لیکن یہ ایک بوڑھا
اپنے سر پہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی میرے آقا کے پاس لے کے آیا۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا ابو بکر بتا پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ سیدنا ابو بکر کہتے آقا آپ نے مانگا، میں پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، دیواروں پہ بھی ہاتھ پھیر کے آیا ہوں، سب کچھ لٹایا۔ اور یہ ریکارڈ دنیا والوں کائنات میں سوائے سیدنا ابو بکر صدیق کے کسی کا نہیں ہے کہ جس نے سارا مال گھر کے صحن میں دیواروں پہ کوئی لوہے کی چیز بھی نہ رکھی ہو، ساری مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کی، کسی کا آج تک ریکارڈ نہیں۔ سبحان اللہ کو پھر میں شعر سناواں، یہ میں جتنی تقریر کر رہے ہیں میں تمہیں ٹرکا رہے ہیں کیونکہ تسی سبحان اللہ کہہ نہیں رہے۔ تمہیں پتہ ہے بھی ہم تو بھائی سبحان اللہ کے شوقین ہیں، پھر پنجاب کے لوگ ہیں، آج پتہ لگ تسی سپیکر سائڈ تے کر لو، لگ پتہ جائے گا بھی پنجاب دے بندے دی آواز زیادہ ہے یا کشمیریاں دی زیادہ ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، ہاں جی ہزارے وال کو سبحان، پھر ہزارے وال بن کے تو سبحان اللہ سناؤ نا، اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم ہیں، یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم ہیں، یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے قدم میں، تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے قدم میں، جان سارے نبی تیری کیا بات ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ وقت میرا صرف 15 منٹ باقی، آخری بار اللہ کے محبوب کے ایک صحابی یوں میدان جہاد کی طرف جا رہے ہیں، میدان جہاد کی طرف جاتے ہوئے میرے آقا کے صحابی نے آ کے اپنی بیوی کو آرڈر دیا، کہا میں میدان جہاد کی طرف جا رہا ہوں، جتنی دیر تک میں گھر واپس نہیں آتا اتنی دیر تک تجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کے یہ صحابی میدان جہاد میں تشریف لے گئے۔ دنیا والوں 2-4 دن گزرے، اس عورت کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ اکبر، بہن کے دروازے پہ بھائی آیا، دستک دیے، بھیا جان کیسے آئے ہو؟ بہنا آجا، بابا کی طبیعت بڑی خراب ہے، ابا جان تجھے یاد کر رہے ہیں، بابا کی طبیعت بڑی خراب ہے۔ بہن کہنے لگی بھیا جان میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتی، میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ بھائی کہنے لگا بتانا وجہ کیا ہے؟ بہن کہنے لگی بھیا جان میرا خامد میدان جہاد پہ گیا ہے، میدان جہاد پہ جاتے ہوئے میرے خامد نے مجھے یہ آرڈر دیا، میرے خامد نے مجھے یہ بے حکم دیا، جتنی دیر تک میں واپس نہ آؤں اتنی دیر تک تجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھیا جان اگر میں خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے ایک قدم بھی باہر رکھتی ہوں میری قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی، فرش پہ مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے، عرش پہ خدا ناراض ہو جائے گا، اس لیے بھیا میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ بھائی کہنے لگا بہنا اگر تو کہے تو میں آمنہ کے لال سے پوچھ کے آتا ہوا۔ بہن کہنے لگی بھیا اگر آقا اجازت دے دے تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے ہیں، اللہ
کے محبوب نے فرمایا جی میرے صحابی کیسے آیا ہے؟ بھائی کہنے لگا آمنہ کے نال صحابی میدان جہاد پہ گئے ہیں، میرے بہنوئی میدان جہاد پہ گیا ہے، آقا بابا کی طبیعت بڑی خراب ہے، آئے بہنوئی بہن کو یہ آرڈر دے کے گیا جتنی دیر تک میں گھر واپس نہ ہوں اتنی دیر تک تجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے آقا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں ایک بیٹی کو اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دیجئے، ایک بیٹی کو اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں نہیں میرے صحابی، اگر خامد نے اجازت نہیں دی تو میں محمد رسول اللہ بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ بہن انتظار میں بیٹھی ہے بھیا کیا پیغام لے کے آتا ہے، بہن انتظار میں بیٹھی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، بہن نے جلدی سے دروازہ کھولا، جی بھیا کیا پیغام لائے ہو؟ بھائی کہنے لگا بہنا اللہ کے محبوب نے اجازت نہیں دی، آقا نے فرمایا اگر خامد نے اجازت نہیں دی میں محمد بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ بہن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خدا کی قسم بیٹیاں تو پھر بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، خدا کی قسم جہاں بھی ہوں ان کے دل اپنے باپ کے لیے دھڑکتے ہیں۔ نہیں یقین آتا اگر تو اپنی بیٹی کا نکاح کسی شرابی سے کر دے بیٹی سر جھکا کے چلی جاتی ہے، اگر تو اپنی بیٹی کا نکاح کسی زانی سے کر دے بیٹی سر جھکا کے چلی جاتی ہے، اگر تو اپنی بیٹی کا نکاح کسی ڈکیت سے کر دے بیٹی سر جھکا کے چلی جاتی ہے، اگر تو اپنی بیٹی کا نکاح کسی ظالم سے کر دے جو صبح بھی مارتا ہے شام کو بھی مارتا ہے، خدا کی قسم ہے بیٹی سر جھکا کے چلی جاتی ہے، کس لیے؟ میرے باپ کی پگڑی رہ جائے، میرے باپ کی ناک رہ جائے، میرے باپ کی عزت رہ جائے۔ دنیا والوں مجھے ایک بیٹی دکھا دو جس نے آگے اپنے باپ کو یہ تانا دیو ابا جان تیری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی، کہاں میرا رشتہ کیا ہے، صبح بھی مارتا ہے، پہلے زخم ابھی بڑے نہیں ہوتے دوبارہ ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، ایک بیٹی ایسی دکھا دو جس نے آگے اپنے باپ کو یہ تانا دیا ہو ابا تو نے تو میری زندگی برباد کر دی، تو نے تو میری زندگی خراب کر دی۔ نہیں نہیں اللہ کی قسم وہ جسم پہ لگے ہوئے زخم وہ بچی قبر میں لے جاتی ہے، باپ کو کبھی تانا نہیں دیا، باپ کو کبھی تانا نہیں دیا۔ بیٹیاں بڑی با وفا ہوتی ہے۔ بھائی کہنے لگا بہنا اجازت نہیں ملے، بیٹی مسلح بچھا لیتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مولا تیرا تیرے محبوب کا حکم یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اگر میں جاتی ہوں خامد کی نافرمانی ہوتی ہے، اگر میں جاتی ہوں میری قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی، مولا میرے پاپا کو شفا عطا فرما، الہ العالمین میرے والد کو صحت عطا فرما۔ 2-4 دن گزرے، اللہ اکبر، والد کا انتقال ہو گیا، روح پرواز ہو گئی۔ خدا کی قسم دنیا والوں مجھے وہ وقت آج بھی یاد ہے جب 2012 کی بات ہے، میں اپنے والد محترم کے دوست کراچی سے ملنے گیا۔ کراچی میں مجھے پتا چلا بہت بڑا مہمان ہے، مجھے پتا چلا کہ ایمرجنسی ہسپتال میں داخل ہے، اس کی بیمار کرسی کے لیے جب میں ہسپتال پہنچا دنیا والوں 4 پائی پہ لیٹا ہوا ہے، میں نے کہا سناؤ کیسے حالات ہے؟ کہا مولوی صاحب میں سانس پورے کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کے بیٹے نظر نہیں آتے؟ وہ کہنے لگا آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو، کہنے لگا مولوی صاحب آپ جانتے ہو
میں 4 فیکٹریوں کا مالک، میرے 4 بیٹے کی بیٹی، میں نے ایک فیکٹری اپنے بیٹوں کے نام کر دی، اپنی بیٹی کو میں نے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن مولوی صاحب میرے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں، میں اس بیڈ پہ اپنے دن گزار رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے جب میرے دونوں گردے فیل ہوئے، ڈاکٹر نے کہا اگر اسے ایک گردہ نکل جائے اس کی زندگی بڑھ سکتی ہے۔ میں نے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا، بڑے بیٹے نے گردہ دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے دوسرے بیٹے کی طرف دیکھا، کہنے لگا ابا میں آپ بیمار ہوں۔ چاروں بیٹوں نے گردہ دینے سے انکار کیا۔ مولوی صاحب میں اسی بیڈ پہ سویا ہوا تھا، میں نے کیا محسوس کیا؟ میرے پاؤں پہ پانی کے قطرے گرے، میری آنکھ کھلی، خدا کی قسم وہ پاؤں پہ پانی کے قطرے نہیں تھے، میری بیٹی میرے پاؤں پکڑ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ میری بیٹی کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو میرے قدم پہ پڑ رہے تھے۔ کہہ رہی تھی ابا جان پریشان نہ ہو، اگر بھائیوں نے گردے نہیں دیے کوئی بات نہیں، میں اپنا گردہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اگر ڈاکٹر میرا گردہ نہیں لیتے ابا جان میں بڑے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے آئی ہوں۔ بیٹیوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روح پرواز ہو گئی، بھائی پیغام لے کے آیا، دروازے پہ دستک دی، بہنا یہ تھے صحابہ، یہ تھے صحابہ، اللہ نے ان کے ایمان کو ایسے معیار بنایا۔ بھائی کہنے لگا بہنا آجا، جس بابا کی بیمار کرسی کے لیے تو نہیں آئے، آج وہ بابا دنیا چھوڑ کے جا چکا ہے، آج اس کی روح پرواز ہو گئی، آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹو کی نیچے چلا جائے گا، منو من مٹی اس کے اوپر آ جائے گی۔ آخری دفعہ بابا کا چہرہ دیکھ لے، بہن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور آنسو کی برسات میں کہنے لگی بھیا پھر وہی بات ہے، اگر میں خامن کی اجازت کے بغیر جاتی ہوں، میں نے اپنے خامن سے یہ نہیں پوچھا تھا اگر میرا بابا فوت ہو گیا میں باہر جا سکتی ہوں کہ نہیں جا سکتی؟ دنیا والوں اگر وہ چلی جاتی دل پہ ہاتھ رکھیا میرے صحابی ناراض ہوتے، نہیں نہیں نہیں۔ بہن کہنے لگی بھیا خامن کی اجازت نہیں، بھائی کہنے لگا بہنا میں آقا کی بارگاہ میں آتا ہوں، آقا سے پوچھ کے آتا ہوں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہے، عرض کرتے ہیں آقا جس بھائی کو آپ نے اللہ اکبر اجازت نہیں دی پچھلی دفعہ ملاقات کے لیے، آج بابا کا انتقال ہو گیا ہے، آج اس کی روح پرواز ہو گئی، آج بابا دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے، اگر اجازت دے آخری دفعہ بیٹی اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لے۔ دنیا والوں میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زاروں قطار میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور آنسو کی برسات میں آقا کہنے لگے میرے صحابی اگر باپ فوت ہو گیا لیکن خامن نے اجازت نہیں دی، میں محمد بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ پیغام لے کر بہن کے پاس آیا، بہن کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، بہن پوچھنے لگی بھیا آج میرے تیرے ہاں فوت بھی ہو جائے، بچی بار بار فون کرواتی ہے جنازہ دیر سے کرانا، میں آخری دفعہ بابے کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ، باپ کا جنازہ اٹھ گیا لیکن اسے باپ کی فکر نہیں، محمد کی شریعت کی فکر ہے، محمد کی شریعت کی فکر ہے۔ کہتی ہے بھیا اللہ اکبر بابا فوت ہو گیا لیکن میری طرف سے بابا کے پاؤں پکڑ گئے، اللہ اکبر معذرت کر لینا، اگر میں خامن کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھتی ہوں اللہ اکبر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے، نہیں نہیں بھیا میں خامن
کی اجازت کے بغیر باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتے. بھائی آیا غسل دیا باپ کو, غسل دینے کے بعد بہن کے دروازے پہ باپ کی میت لایا ہے. کہنے لگا بہنا آجا بابا کی میت لے کے آیا ہو, آخری دفعہ بابا کا دیدار کر لے. بہن دوڑتی ہوئی آئی, اپنے بابا کے پاؤں پکڑ کے آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتی ہے مولا تیرے میرا بابا بیمار تھا, مجھے بلاتا رہا لیکن میں اس کی بیمار کسی کے لیے نہیں گیا. الہ العالمین اس لیے کہ تیرے محبوب کا حکم یہی تھا. اگر میں چلی جاتی میرے خامد کو کیا پتہ چلتا. مولا میں نے تیرے محبوب کی شریعت کو سینے سے لگایا, میرا بابا فوت ہو گیا لیکن میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں گئی, میں نے تیری محبوب کی شریعت کو سینے سے لگایا. اگر تجھے یہ میری ادا پسند آئی ہے میرے بابا کے گناہوں کو معاف فرما دے, میرے بابا کی بخشش فرما دے. اللہ اکبر. باپ کو دفن کر دیا گیا. 2 4 5 10 دن کے بعد سعادی خام میں دیکھتے اللہ والا وہ جنت کی سیر کر رہا ہے. پوچھا بتانا رب نے کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگا بزرگ اللہ نے میری کسی عبادت نماز روزے زکات قرآن کا ذکر نہیں کیا, بلکہ رب کائنات نے فرمایا میرے بندے وہ جو تیری بیٹی نے تیرے پاؤں پکڑ کے تیرے لیے دعا مانگی تھی اس دعا کی برکت سے تیری بخشش کرتا ہو. میری بخشش میری بیٹی کی دعا کی وجہ. یہ تو عورت ہے, مردوں کے کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا صحابہ کرام نے نہ باپ دیکھا نہ ماں دیکھی نہ اولاد دیکھی بلکہ حضور کی شریعت کو دیکھا. کہو سبحان اللہ. ایسا ایمان اس لیے پھر رب کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا. اگر ایمان لانا چاہتے ہو پھر ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کے آئے. اللہ اکبر. کیسا ایمان صحابہ کا. سانو کی پتہ بھی مسلمان کی ہوتا ہے, ہمیں کیا پتہ مسلمان کیا ہوتا ہے. یہ وہ تھے اصلی مسلمان. کہو سبحان اللہ. وہ تھے اصلی مسلمان. ہم سے تو ہمارا پڑوسی تنگ ہے, پڑوسی ساڑی رانی ساڑے کو تنگ ہے. کہو سبحان اللہ. اور صحابہ کیسے تھے؟ یوں نہیں اللہ نے ایمان کو معیار بنا دیا. اللہ اکبر. یوں میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھے, جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو جو اپنی طرح صحابہ کو سمجھیں گے تو پھر دھوکہ ہی کھاؤ گے. جو صحابہ کے مجمع میں حضور بیٹھے ہیں, ایک خوبصورت حسینہ جمیلہ لڑکی, حضور نے 2 مسلمانوں کو کھڑا فرمایا. کہو سبحان اللہ. اصلی مسلمان, بولو اصلی مومن. 2 صحابہ کھڑے کی, حضور نے فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا جاؤ یہ نوجوان بچی ہے اسے مکہ چھوڑا. کہو سبحان اللہ. دنیا والوں وہ 2 مسلمان, 13 دن 13 راتوں کا سفر ہے. اس بچی کو لے کے جب مکہ کی دھرتی پہ پہنچے, بھائی نے جب ان 2 نوجوانوں کے ساتھ بہن کو دیکھا, بہن کو پکڑ کے کمرے میں رہ گیا. کہنے لگا بات سن, یہ تو مسلمانہ دے نال آئی ہیں, یہ 2 مسلمانوں کے ساتھ آئی ہے, بتا تیری عزت محفوظ ہے؟ بڑے حسین و جمیل طاقتور نوجوان لڑکے ہیں, بتا تیری عزت محفوظ ہے؟ بہنا 13 دن 13 راتوں کا تو نے سفر کیا, راستے میں تجھے رات پہ انہوں نے خیمے لگا کے دیے, بستر بھی لگا کے دیا ہوگا, تجھے پانی کی ضرورت آئی ہوگی, تو نے پانی بھی مانگا ہوگا, انہوں نے تیرے سامنے کھانا بھی رکھا ہوگا, تجھے قضائے حاجت آئی ہوگی, انہوں نے تجھے پانی بھی بھر کے دیا ہوگا. بتا تیری عزت محفوظ ہے؟ 13 دن 13 راتیں, کئی راتیں آئی ہیں جنگلوں میں تم نے راتیں اور دن گزارے, تیری عزت محفوظ ہے. دنیا والوں اس بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ تھے صحابہ, یہ تھے صحابہ. اس بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آج زانی شرابی بیٹھ کر میرے صحابہ کے ایمان کو تولتے ہو. اور حرامیت تمہیں کیا پتا کون تھے صحابہ؟ آنا تجھے بتاؤں کون تھے صحابہ. اس بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اور آنسو کی برسات میں کہنے لگی بھیا تو بھی حاتم تائی کا بیٹا, میں بھی اسی کی بیٹی ہوں. یہ ہمارے فوج کھڑی ہے, دائیں بائیں پولیس والے چوکیدار کھڑے ہیں, ہماری اس کوٹھی بلڈنگ کے دائیں بائیں میری عزت کی حفاظت کے لیے, گھر کی حفاظت کے لیے. آنکھوں میں آنسو جاری ہیں, رو کے کہنے لگی بھیا اللہ کی قسم میں نے اپنی عزت, یہ تھے صحابہ,
یہ تھا صحابہ، یہ تھا صحابہ کا ایمان۔ میں نے اپنی عزت نہ تیرے ہاتھوں میں اتنی محفوظ دیکھی ہے، نہ ان چوکیداروں کے ہاتھوں میں اتنی محفوظ دیکھی ہے جتنی میں نے عزت ان دو مسلمانوں کے ہاتھوں میں محفوظ دیکھی۔ یہ تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر ایمان لانا چاہتے ہو پھر ویسے مومن بنو جیسے صحابہ تھے۔ کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ صحابہ تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اسی ایک دوسرے نو ویکھ کے سمجھتے بھی ایویں سی صحابہ، سبحان اللہ، ایویں نہیں سی۔ اسا تا کئی نو بخار ہی نہیں دیندے نے، ہاں سبحان اللہ۔ لیکن جب مکہ سے حضور مدینہ آئے نا، حضور نے فرمایا مدینہ والو، یہ مدینہ کے مسلمان ہیں، یہ مکہ کے مسلمان ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں بھائی بھائی بنانے لگا ہوں۔ بھائی بھائی بنا دیا حضور نے۔ مدینہ کے مسلمان کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، آپ نے مکہ کے مسلمانوں کو ہمارا بھائی بنایا ہے، آقا بھی ہماری طرف سے اعلان سنیے، میری 2 ایکڑ زمین ہے، میں اپنی 1 ایکڑ زمین اپنے دوسرے بھائی کے نام کرتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھا ایمان۔ ایک صحابی اس کا قد بڑا اونچا ہے، دوسرے صحابی کے گھر کی دیوار بڑی چھوٹی ہے، اللہ اکبر۔ جس صحابی کا قد اونچا ہے کبھی اس صحابی نے اس دوسرے صحابی سے نہیں کہا یار تیرے گھر کی دیوار بڑی چھوٹی ہے، یہ اپنے گھر کی دیوار ہی اونچی کر لے، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ نہیں دنیا والو، جس صحابی کا قد اونچا تھا، اللہ اکبر، خدا کی قسم جب وہ صحابی اپنے گھر سے باہر نکلتے اپنے آپ کو اس دیوار کے قریب آ کے جھکا کے مین دروازے سے باہر نکلا کرتے۔ یہ صحابہ تھے۔ اور سنو کیسے تھے صحابہ، اساں قرآن پڑھوں تو ساری رانی نہیں سن دیا کو سبحان اللہ، تو بولو تو صحیح، ہاں ساری بیوی بھی قرآن نہ سنیں۔ تو صحابہ کون تھے؟ نبی کے صحابی ہیں، رات کا وقت ہے، تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ تہجد کے وقت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے کیا دیکھا، گھوڑا بھی دکھنے لگ گیا، ساتھ ہی چارپائی پہ بچہ چھوٹا سویا ہے۔ قرآن کی تلاوت بند کی اس نیت سے کہ بچے کو اٹھاؤں، جیسے ہی قرآن کی تلاوت بند کی گھوڑا پھر کھڑا ہو گیا آرام اطمینان سے، پھر قرآن کھولا، پھر تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا بھی دکھنے لگا۔ صحابی نے قرآن کی تلاوت بند کی، قریب گئے، بچے کو اٹھایا، کہیں بچے کو تکلیف نہ ہو، اسے کمرے میں سلایا۔ باہر آئے تو کیا دیکھا، آسمان پہ نور ہے، اور وہ نور چھتری نما آسمان پہ چمک رہا ہے صبح مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ تھے صحابہ، اس لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر ایمان لانا چاہتے ہو پھر ایسے ایمان لے کے آؤ۔ صبح حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات عجیب گل ہو گئی، میں نے رات عجیب منظر دیکھا، قرآن پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، گھوڑا بھی دکھنے لگ گیا۔ یا رسول اللہ میں قرآن کی تلاوت بند کرتا تو گھوڑا رک جاتا، میں پڑھتا تو وہ گھوڑا بھی دکھتا، میرے بچے کو کہیں جان کا خطرہ نہ ہو، میں نے اسے اٹھایا کمرے میں لٹا کے۔ اگلی بات یا رسول اللہ بڑی عجیب ہے، میں جب کمرے سے باہر آیا میں نے کیا دیکھا، آسمان پہ نور ہی نور ہے اور چھتری نما نور چمک رہا ہے۔ دنیا والو یہ تھے صحابہ۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی کاش تو قرآن کی تلاوت جاری رکھتا، کاش تو قرآن کی تلاوت جاری رکھتا۔ میرے صحابی وہ جو تو قرآن پڑھ رہا تھا نا، تیرے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے رب کے فرشتے اترے ہوئے تھے، اور وہ جو تو کمرے سے باہر آ کے آسمان پہ نور دیکھ رہا تھا نا، وہ اللہ کے فرشتے تیرا قرآن سننے آئے تھے۔ اللہ اکبر، کاش تو قرآن کی تلاوت جاری رکھتا۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان، یہ تھے صحابہ۔ ہم قرآن پڑھے تو ہمارا مقتدی نہ سنے، ہم قرآن پڑھے تو ہماری بیوی نہ سنے، لیکن صحابہ کون تھے؟ حضور نے فرمایا کاش تو قرآن کی تلاوت جاری رکھتا، اگر تو صبح تک قرآن پڑھتا رہتا اللہ تیرے قرآن کی تلاوت کی برکت سے تجھے بھی فرشتوں کا دیدار نصیب کر دیتا، ان صحابہ کو بھی مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوتا۔ کہو سبحان اللہ۔ اس لیے الحمدللہ پورے پاکستان میں تمام علماء کرام جس طرح کل ہم ختم نبوت کے لیے اکٹھے تھے اور اس پاکستان کی دھرتی پہ ہم نے قادیانیت کو سوالیہ نشان بنا دیا، کہہ دو الحمدللہ، اس پاکستان کی دھرتی پہ ہم نے قادیانیوں کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ تمام علماء متفق و متحد ہو چکے ہیں، پاکستان کی دھرتی پہ جو ابو بکر کا گستاخ ہے، پاکستان کی دھرتی پہ جو میرے عمر کا گستاخ ہے، پاکستان کی دھرتی پہ جو میرے عثمان
عثمان کا گستاخ ہے، پاکستان کی دھرتی پہ جو مولا علی کا گستاخ ہے، پاکستان کی دھرتی پہ جو ابو سفیان کا گستاخ ہے، پاکستان کی دھرتی پہ جو امیر معاویہ کا گستاخ ہے، انہیں بھی پاکستان پہ عبرت کا نشان بنا دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ لڑا کے بولو کہ انشاءاللہ۔ وہ دور چلا گیا بھائی، ہم اتنے بے غیرت نہیں ہو گئے، بڑا برداشت کر لیا، تم سب قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ اللہ دے کارج بیٹھو، ایتھو بولو ایتھو۔ مجھے وہ روایت یاد ہے، اجازت تو سنا دوں؟ حضور صاحب وہ بھی سناؤں گا، وہ میں آخر دے سنانی۔ ایویں صحابہ کے جرمٹ میں حضور بیٹھے ہیں، سامنے ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ خدا کی قسم تم مبارک بات کے مستحق ہو، ابو بکر عمر کے تقدس اور ناموس کے لیے بیٹھے ہو۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حکم کیجئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے دنیا سے جانے کے بعد لوگ کچھ اٹھیں گے جو تجھ پہ تبرہ کریں گے، جو تجھ پہ تبرہ کریں گے، کچھ لوگ اٹھیں گے جو تجھے گالیاں دیں گے، کچھ لوگ اٹھیں گے جو تجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گے ابو بکر، لیکن سنو کچھ اور بھی لوگ آئیں گے، نوجوان اٹھیں گے، اہل حدیث کے نوجوان، کہو سبحان اللہ، اہل حدیث یوتھ فورس اٹھے گی، اہل سنت والجماعت اٹھے گی، جمعیت علماء اسلام اٹھے گی، جمعیت علماء اسلام اٹھے گی، یہ سارے اہل سنت بریلوی مسلک والے اٹھیں گے۔ کچھ لوگ اٹھیں گے جو تیری عزت ناموس اور تقدس پہ پہرا دیں گے، جو تیری عزت اور ناموس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اپنی بیوی کو نہیں دیکھیں گے، بچے یتیم کروا دیں گے، بیویوں کو بیوہ کرا دیں گے، جسم ان کے چھلنی ہو جائیں گے گولیوں سے۔ ابو بکر وہ تیری عزت ناموس پہ پہرا دیں گے، اور 10 ابو بکر جو تیری ابو بکر عزت اور ناموس پہ پہرا دے، ابو بکر تو ان کے لیے کیا کہتا ہے؟ دنیا والو خدا کی قسم ابو بکر و عزت، ابو بکر و عمر کی عزت اور ناموس کوئی عام مذاق نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے آمنہ کے لال جو میری عزت اور ناموس کے لیے میدان میں اترے گا، میں ابو بکر کل قیامت والے دن اپنے نام اعمال میں سے ایک حصہ نیکیوں کا اس کے کھاتے میں ڈال دوں گا۔ مجھ سے پہلے وہ بچہ بیان کر رہا تھا نا، اتنی نیکیاں ہیں، اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکی، یہ حضور نے تشبیہ دی ہے۔ آسمان کے ستارے ہم دیکھ تو سکتے ہیں، گن، اوے اونچی بولو، دیکھ تو سکتے ہیں مگر گن نہیں سکتے۔ عمر وہ ہیں، حضور نے فرمایا جس کی نیکیوں کو تم دیکھ تو سکتے ہو، گن نہیں سکتے۔ صدیق میری امت میں وہ ہے جس کی نیکیوں کو نہ گن سکتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو۔ تو پھر عمر سے کہا، حضور نے فرمایا عمر تیرے بارے میں بھی لوگ تبرہ کریں گے، تجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، تیری عزت کے لیے بھی لوگ میدان میں آئیں گے، تو کیا کرتا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے آقا میں بھی نام اعمال میں سے ایک حصہ اپنے نیکیوں کا اس کے کھاتے میں ڈال دوں گا۔ یہ باتیں دنیا والوں فرش پہ ہو رہی تھی۔ رب کائنات نے فرمایا جا جبریل میرے محبوب کے پاس، جبریل امین آئے۔ آقا نے فرمایا جی جبریل کیسے آئے؟ یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو ابو بکر عمر نے بات کی ہے اس کو لکھوا لیں، تحریر کرا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تحریر پھر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت ابو بکر عمر سے وہ تحریر لکھوائی، جبریل وہ تحریر لے کے جانے لگے۔ آقا نے پوچھا جبریل بتا یہ تحریر کہاں لے کے جا رہا ہے؟ آخری بات ہے، بڑا مزہ آئے گا، آپ کو ایمان تازہ ہوگا۔ جبریل یہ تحریر کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جبریل کہتے ہیں آمنہ کے لال اللہ نے فرمایا یہ تحریر لے کر آؤ، اسے لوح محفوظ میں رکھ دو، جب کل قیامت کا دن آئے گا نفسی کا عالم ہوگا، جو ابو بکر عمر کے تقدس کے لیے میدان میں اترا ہوگا، جو ابو بکر عمر کی عزت کے لیے میدان میں اترا ہوگا، جو ابو بکر عمر کی ناموس کے لیے میدان میں اترا ہوگا، میں رب یہ کاغذ منگواؤں گا، دنیا کو پڑھ کے سناؤں گا، جس نے ابو بکر کی عزت کے لیے قربانی دی ہوگی۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں جب قیامت کے دن رب کی طرف سے اعلان ہوگا، اہل حدیث یوتھ فورس کا نوجوان بلایا جائے گا، جب قیامت کے دن اعلان ہوگا جمعیت علماء اسلام کو بلایا جائے گا، جب قیامت کے دن اعلان ہوگا اہل سنت والجماعت کے شہداء کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے کہ میں یہ پڑھ کے سناؤں گا ابو بکر عمر کے نعم اعمال میں سے جو نیکیاں ایک ایک حصہ ان کے کھاتے میں ڈال دوں گا، کہو سبحان اللہ۔ جسے قیامت کے دن ابو بکر کی ایک نیکی بھی مل گئی نا تو اٹھے جنت دے دروازے کھل جانے، کہہ دو انشاءاللہ، اچھی کہہ دو۔ ہن اے بھی نہ کہنے بھی اہل بیت نہیں مندے، اے میں 2 منٹ اہل بیت تے کہو سبحان اللہ۔ کون علی کون ہے؟
سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی، اونچی بولو، جنت کی عورتوں کی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار کے بابے کو علی کہتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ قیامت کے دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہے، اللہ سے پوچھے گا فرشتہ مولا یہ سید یوسف علیہ السلام کی بہنیں آئی ہیں، انہوں نے میدان معاشر سے گزرنا ہے، گزرنے دو؟ اللہ فرمائے گا گزرنے دو۔ یہ نوح علیہ السلام کی بیٹیاں آئی ہیں، گزرنے دو؟ اللہ فرمائیں گے گزرنے دو۔ مولا یہ نبی کی بیٹی لاڈلی سیدہ فاطمہ آئی ہے، اجازت ہے گزرنے دو؟ اللہ فرمائیں گے ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ مولا کیا ہوا؟ اللہ فرمائیں گے اس کے گزرنے سے پہلے یہ پوری دنیا والوں کو اعلان سناؤ۔ ابو بکر عمر بھی کھڑے ہیں، طلحہ زبیر سعد سعید بھی کھڑے ہیں، ابراہیم موسیٰ، سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کھڑی ہے۔ اللہ فرما رہے اعلان کرو کہ اپنی نظریں جھکا لو۔ کس نے گزرنا ہے؟ نبی کی بیٹی نے۔ دنیا والوں بات یہاں ختم نہیں ہوئی، نظریں جھک گئی ہیں، مولا اب اجازت ہے اما فاطمہ کو گزارنے دیں سے میدان معاشر میں۔ اللہ نے رحمت کی یہاں بس بھی نہیں کی، اہل بیت کے مقام کے تو کیا کہنے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں، صرف نظریں نہیں جھکنی، اللہ و رحمت کی یہاں انتہا نہیں، یہ جتنے کھڑے ہیں نظریں جھکی ہوئی ہیں، اب انہیں کہو اپنے چہرے بھی جھکا لو، کہو سبحان اللہ۔ سب نے چہرے جھکائے ہوئے ہیں اور اما فاطمہ گزر رہی ہیں۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، قاری یاسین حیدر صاحب ڈیرہ غازی خان سے آئیں گے، وہ یہاں بیٹھیں گے، 4 فٹ اوپر بیٹھے ہیں، آپ نے ہار پہنائے ہیں۔ مولوی کو جلسے میں پروٹوکول ملتا ہے، مولوی کو جلسے میں پروٹوکول ملتا ہے، اور فاطمہ وہ ہے جسے میدان محشر میں پروٹوکول مل رہا ہے۔ خدا کی قسم، جسے میدان محشر میں پروٹوکول ملے، جسے قیامت کے دن گزرنا ہو تو سارے سر جھکا لیں، وہ فاطمہ جس علی کے جوتے کو اپنے دوپٹے سے صاف کر کے جی جی کہے اسے علی کہتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اصحاب ستارے ان آقا چل، تو من نہ من کوئی ضرورت نہیں۔ اے انہوں نے دل چ بجنی چاہیے سبحان اللہ، لیب چل رہا ہے یار، اچھی بولو سبحان اللہ۔ اصحاب جن کو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں، اصحاب ستارے ان آقا چل، تو من نہ من کوئی زورت نہیں۔ اصحاب محمد دا گلشن، اصحاب محمد دا گلشن، تو من نہ من کوئی زورت نہیں۔ اصحاب ستارے ان آقا چل، تو من نہ من کوئی زورت نہیں۔ ایک تو شعر پڑھنا ہے کیونکہ وقت بہت ہو گیا، حضرت تشریف لے آئیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، جد بار ملا دے تو لے ویسے، گستاخ صحابہ کو پتہ چلنا چاہیے، تھوڑی ٹل لا کے سبحان اللہ آنی چاہیے تھے، انشاءاللہ دی آواز بھی آنی چاہیے۔ جب میدان معاشر ہوگا اتنے کسی ڈی ایس پی وزیرہ دی سفارش نہیں چلنی، ایک رب کا قانون چلے گا، کہہ دو الحمدللہ۔ جد بار ملا دے تو لے ویسے، جد بار ملا دے تو لے ویسے، اصحاب دے بیری رول ویسے، اصحاب دے بیری رول ویسے۔ کوٹ کوٹ کے فرشتے، کوٹ کوٹ کے فرشتے، دیسن بھر تو من نہ من کوئی زورت نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔